آخر میں وہ حدیث قدسی پیش کر رہا ہوں جو اس ساری بحث کا مغز ہے، جس میں سورۃ فاتحہ ہی کو صلات قرار دیا گیا ہے۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین الی آخرہ۔ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو برابر حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کا نصف میرے لیے اور نصف حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندوں کو وہ عطا کیا گیا جو اس نے طلب کیا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی اور بڑائی بیان کی۔ اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ گویا یہ پہلا حصہ کل کا کل اللہ کے لیے ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے مابین مشترک ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخشا جو اس نے مانگا۔ گویا یہ حصہ ایک قول و قرار اور عہد و میثاق ہے۔ اسے میں نے کہا تھا کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہینڈ شیک ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ حصہ کل کا کل میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے طلب کیا میں نے اسے عطا کر دیا۔ اس حدیث کی روح سے بھی سورۃ فاتحہ کے 3 حصے بن جائیں گے۔ پہلا حصہ کلیتاً اللہ کے لیے، آخری حصہ کلیتاً بندے کے لیے، جبکہ درمیانی و مرکزی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین بندے اور اللہ کے مابین قول و قرار ہے۔ گویا اس کا بھی نصف اول اللہ کے لیے اور نصف ثانی بندے کے لیے ہے۔ اس طرح نصف نصف کی تقسیم بھی تمام و کمال پوری ہو گئی۔ نیز اس صورت کے اختتام میں آمین کہنا مسنون ہے۔ آمین کے معنی ہے اے اللہ ایسا ہی ہو۔ اس صورت مبارکہ کا اسلوب چونکہ دعائیہ ہے، لہذا دعا کے اختتام پر آمین کہہ کر بندہ گویا پھر بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، میں نے یہ عرض آپ کی بارگاہ میں پیش کر دی، آپ اسے شرف قبولیت عطا فرما دیجیے۔